ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو اہل ایمان کو ان مساجد میں حاضر ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ مساجد میں حاضر ہونا یہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں لیکن مسجد میں آنا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اس نعمت پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل مسجد میں لگتا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو مساجد کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ رکھا ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے مساجد کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ سٹی میں داخل ہونے سے پہلے جس جگہ ٹھہرے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ قباء۔ قباء آپ کا قیام چند دن کا ہے۔ ان چند دنوں میں آپ نے وہاں پہ کیا کام کیا ہے؟ اللہ کا گھر مسجد بنائی ہے۔ اور جب چند دنوں کے بعد مدینہ سٹی میں منتقل ہوئے ہیں تو یہاں پہ آ کے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی مسجد بنائی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ ہمارے دل اگر آباد رہ سکتے ہیں تو ان مساجد کے ذریعے، ہمارے بچوں کی اصلاح اگر ممکن ہے تو ان مساجد کے ذریعے، ہم اپنی عورتوں کی اگر اچھی تربیت کر سکتے ہیں تو ان مساجد کے ذریعے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مساجد بناتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ مساجد بنانے کا کام لیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس نے ایک مسجد بنائی، 2 مساجد کے بنانے میں حصہ لیا، 10 مساجد کے بنانے میں حصہ لیا، تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اللہ پہ احسان نہ کیا کرے، لوگوں پہ احسان نہ کیا کرے، اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں تیری مساجد پہ خرچ کر سکوں، اور صرف دیا نہیں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، ورنہ جن کے پاس مال ہے وہ تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن جن کو یہ مال درست جگہ پہ لگانے کی توفیق ملتی ہے، مساجد پہ لگانے کی توفیق ملتی ہے، وہ چند ایک لوگ ہیں۔ تو آپ ان چند ایک میں سے ہیں، اس نعمت پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ مسجد بنانا کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول کر لے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ابو الانبیاء کسے کہا جاتا ہے؟ جی، ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں، اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف نبی ہیں، تو ایک سلسلہ ہے نبیوں کا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء۔ تو ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، کہ یا اللہ یہ نیکی قبول کر لینا۔ میرے بھائی اگر اللہ یہ نیکی قبول نہ کرے تو ہمارا لگایا ہوا یہ پیسہ کس کام کا؟ ہماری کی گئی یہ محنت کس کام کی؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا
جو نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں جو بھی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو بھی کرتے ہیں، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ کھیل کھیل جاتا ہے، وہ ہماری نیت کو خراب کر دیتا ہے کہ لوگ ہمارا تذکرہ سٹیج پہ کریں گے، جب مسجد کا افتتاح ہوگا تو ہمارا نام بھی آئے گا، مسجد کی انتظامیہ بنے گی، ہمیں اہمیت دی جائے گی۔ لیکن جن کا تذکرہ اللہ نے سورہ مومنون میں کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں، لیکن ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا، میری اور آپ کی ماں نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے رسول کیوں ڈرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ چور ہیں؟ کیا یہ ڈاکو ہیں؟ کیا یہ بدکار ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں ابو بکر کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، محنت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ شہنشاہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، کچھ معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، پہلی دعا یہ کہ یا اللہ مجھے مال دے، دوسری دعا یہ کہ یا اللہ مجھے مساجد پہ لگانے کی توفیق دے، اور تیسری دعا یہ کہ یا اللہ اسے قبول کر لے۔ تو میرے بھائیوں، مساجد بنانا بہت بڑا اعزاز ہے۔ امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب محسوس کیا کہ مسجد نبوی چھوٹی پڑ رہی ہے، اس کو وسیع کرنا چاہیے، تو انہوں نے مسجد نبوی کو وسعت دی۔ اب جب وسعت دی تو ظاہر ہے کہ تبدیلیاں ہوئیں اس میں، وہ مسجد نہ رہی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی۔ کئی لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ مسجد کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان نے اس موقع پہ یہ حدیث سنائی تھی کہ تم میرے اوپر یہ اعتراض کرتے ہو، جبکہ میرے سامنے یہ حدیث ہے کہ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ میرے بھائیوں، مسجد بنانا صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنانا صدقہ جاریہ ہے، وقف کی بہترین شکل و صورت ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیا کر جائیں کہ ہمارے بیٹوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں نہ رہے۔ میرے بھائیوں، یہی سوچ اپنے بارے میں بھی ہونی چاہیے کہ میں دنیا میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ میرا مستقبل بھی آخرت کے لحاظ سے محفوظ ہو جائے۔ اور اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ مسجد۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمازیں جو پڑھنی تھیں پڑھ لیں، فوت ہونے کے بعد اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی نئی نماز نہیں لکھی جائے گی، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اب کوئی نیا حج نہیں لکھا جائے گا، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اب کوئی نیا عمرہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن فرمایا 3 طرح کے اعمال ہیں جن کے ذریعے بعد میں بھی فائدہ ملتا رہتا ہے۔ ایک کیا؟ صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کریں جس سے لوگ مسلسل فائدہ اٹھاتے رہیں، جس کی وجہ سے مسلسل نیکیاں ہوتی رہیں اور آپ کو مسلسل ثواب ملتا رہے۔ جب آپ مسجد بناتے ہیں، آپ نے خیر کا بہت بڑا کام کر ڈالا ہے۔ مسجد بن گئی، 5 وقت اذان ہوگی، اور یہ اذان اللہ کو بڑی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے
کہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے ہر مخلوق روز قیامت اس کے حق میں شہادت دے گی. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اذان سے اللہ کو کتنی محبت ہے. اور یہ اذان کس مسجد میں ہو رہی ہے؟ جو آپ نے بنائی ہے. مؤذن کوئی اور ہے، مسجد بنانے والے آپ ہیں. 5 وقت کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، لوگ آ کر وضو کرتے ہیں، کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، توحید کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں، اور حفظ قرآن کی کلاس لگی ہوئی ہے، ترجمہ قرآن کی کلاس لگی ہوئی ہے. وہ کلاس جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَجْتَمَعَ فِي قَوْمٍ، اس لیے قرآن خوانی کے لیے نہیں میرے بھائی، قرآن کی تلاوت سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن کا ترجمہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن کی تفسیر سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن کا عقیدہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن کے احکام و مسائل سیکھنے اور سکھانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے. جی ہاں، سکون بہت بڑی نعمت ہے، اطمینان بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے لوگ دھکے کھا رہے ہیں. کوئی اس کے لیے میوزک کا سہارا لیتا ہے، کوئی اس کے لیے شراب کا سہارا لیتا ہے، کوئی اس کے لیے گانوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی اس کے لیے فلموں کا سہارا لیتا ہے. اور آپ کو یہ سکون ملا ہے اللہ کی مسجد میں تلاوت کر کے، آپ کو سکون ملا ہے اللہ کی مسجد میں ترجمہ قرآن پڑھ کر. نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اللہ کے مقدس اور معصوم فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں کہ یہ بہت عظیم لوگ ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں کرتا ہے جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں. تذکرہ کرنے والا کون؟ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ میرا اور آپ کا. میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ شہنشاہ میرا اور آپ کا تذکرہ کرے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. اور کن میں کرے؟ فاسق و فاجر لوگوں میں، بے نماز لوگوں میں، ان میں جن کو توحید کی الف بے کا پتہ نہیں، اپنے مقدس فرشتوں میں. یہ تب ہوتا ہے جب آپ اللہ کی کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں. کس کام کے لیے؟ قرآن کی تلاوت سیکھنے کے لیے، یا ترجمہ سیکھنے کے لیے، یا تفسیر سیکھنے کے لیے، یا قرآن کا عقیدہ سیکھنے کے لیے، یا قرآن کے احکام و مسائل سیکھنے کے لیے. جمع میں اور آپ ہوئے، اور ہمارے ساتھ ساتھ ثواب کس کو مل رہا ہے؟ جس نے مسجد بنائی ہے. لوگ مغرب کے بعد بیٹھ کے اذکار کرتے رہتے ہیں، اور یہ عمل اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. نماز کے بعد نمازی بیٹھا ہے اپنی جگہ پہ، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، تینوں کل پڑھ رہا ہے، اور فرشتے اس کو دعائیں دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. اب یہ دعائیں اس آدمی کو مل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب اس کو بھی مل رہا ہے جس نے مسجد بنائی ہے. میرے بھائیوں، یہ مسجد بنانا بہترین صدقہ جاریہ ہے. یہ مسجد رہے گی کتنے سال؟ 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال. اللہ اکبر. قبر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. میرے بھائیوں، مساجد کی خدمت، مساجد کے ساتھ جڑ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آئیے اندازہ کیجئے اس امر کا اس حدیث سے جو بخاری مسلم کی حدیث ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی تھی، اور رہتی کہاں تھی؟ جی مسجد میں رہتی کہاں تھی؟ اور پتہ نہیں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے کہ نہیں بیان کرنا چاہیے، حیض کے ایام میں کہاں چلی جاتی ہوگی؟ ساتھ والے ہوٹل میں منتقل ہو جاتی ہوگی، کیوں جی؟ حیض کے ایام میں کہاں جاتی ہوگی؟ بس ایک سوال ہے آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، غور کیجئے گا اس کے اوپر۔ بہرحال وہ عورت مسجد کی خدمت کرتی ہے، مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، اور فوت ہو گئی ہے۔ بنو ہاشم سے ہے یا کس قبیلے سے ہے؟ جی کون بتائے گا؟ آل بیت میں سے ہے، ہاشمیوں میں سے ہے، قریشیوں میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ قبیلے کے لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کالے رنگ کی ہے، قبیلے کے لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ کیوں؟ مسجد کی وجہ سے۔ میرے بھائی آج تو مسجد کے خادم کی عزت نہیں کرتا، جب تو اسے بلاتا ہے تیرا انداز وہ نہیں ہوتا جو انسانوں کو بلانے والا ہوتا ہے۔ آج تو قاری قرآن جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتا ہے اس کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج تو مسجد کے امام صاحب کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتا جتنی اپنی گاڑی کے ڈرائیور کو دیتا ہے۔ لیکن دیکھ ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ جو مسجد کے ساتھ جڑ جائے وہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ چند دن گزرے ہیں، آپ کو وہ عورت نظر نہیں آ رہی، آپ سوال کرتے ہیں کہ وہ عورت کہاں گئی؟ بتایا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو فوت ہو چکی، ہم اسے دفنا چکے، اس کی نماز جنازہ ادا کر چکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دلونی علی قبرہا، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کنہوں نے بتائی ہے؟ صحابہ کرام نے بتائی ہے۔ اس کے اوپر بھی غور کر لیجئے گا۔ تو بہرحال آپ کو قبر بتائی گئی، آپ قبر پہ تشریف لے گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے عورت کی نماز جنازہ ادا کی، دفن ہو چکی ہے، اور باقاعدہ وہاں پہ جماعت کرائی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دعا کی ہوگی، نہیں، نماز جنازہ کی شکل میں دعا کی ہے، باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی ہے۔ اگر میرے اور آپ کے کسی عزیز دوست کی نماز جنازہ میں ہم شریک نہیں ہو سکے، بعد میں پہنچے ہیں، تو آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، اس عورت کو اہمیت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ قبر پہ جانا، اتنے مصروف انسان، اتنے عظیم انسان، عام سی عورت، اس کی قبر پہ جانا، پھر نماز جنازہ ادا کرنا، اور پھر کیا فرمایا میرے بھائی سنیے گا، کیا فرمایا؟ فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها وان اللہ ينورها لهم بالصلاۃ علیہم، کہ لوگوں قبروں میں بڑی تاریکی ہے، قبروں میں بڑا اندھیرا ہے۔ میرے بھائیو دنیا میں تو ہم نے اپنے گھر روشن کر لیے، قبر کیسے روشن کریں؟ فرمایا قبروں میں بڑی تاریکی ہے، اور جب میں کسی کی نماز جنازہ ادا کرتا ہوں تو اللہ رب العزت میری نماز جنازہ ادا کر دینے سے اس کی قبر کو روشن کر دیتے ہیں۔ کتنی اہمیت دی ہے نبی علیہ السلام نے مسجد کی خادمہ کو۔ میرے بھائیوں کیا آپ بھی اپنے رب سے یہ عہد کریں گے کہ آئندہ مسجد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آپ بھی اہمیت دیں گے، ان کو عزت دیں گے؟
جب آپ ان کو عزت دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، جب آپ ان کو اہمیت دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اہمیت دے گا۔ مساجد اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بڑے عظیم مقامات ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ زمین کے ٹکڑوں میں سے جو ٹکڑے اللہ رب العزت کو بہت پیارے ہیں، محبوب ہیں، وہ کون سے ہیں؟ مساجد ہیں۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے مسجد تعمیر کریں۔ اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، تو اس جگہ پہ آ کے بیٹھا کریں جو جگہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور فرمایا زمین کے جو ٹکڑے اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ بازار ہیں۔ مساجد اللہ کو بڑی پیاری ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ کی توحید کے ترانے گونجتے ہیں، یہاں پہ اللہ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں سے لوگوں کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے احکام پہ عمل کرو، اللہ رب العزت نے ان امور سے منع کیا، ان سے دور ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ کا نام گونجتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس جگہ سے بڑی محبت ہے۔ تو میرے بھائیو، جس جگہ سے اللہ کو محبت ہے یہ جگہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے، اس میں توسیع کی کوشش کی جائے، اس میں بیٹھنے کی کوشش کی جائے، یہاں پہ دل لگایا جائے۔ ایک کام ہے مسجد بنانا، دوسرا کام ہے مسجد کو آباد کرنا۔ مسجد کو آباد کیا جائے گا کیسے؟ اس کو تعمیر کر کے۔ مسجد کو آباد کیا جائے گا کیسے؟ اس میں صفیں ڈال کے۔ مسجد کو آباد کیا جائے گا کیسے؟ اس میں اذان دے کر۔ مسجد کو آباد کیا جائے گا کیسے؟ اس میں نمازیں پڑھ کے۔ مسجد کو آباد کیا جائے گا کیسے؟ اس میں حفظ قرآن کی کلاس لگا کر۔ مسجد کو آباد کیا جائے گا کیسے؟ اس میں ترجمہ قرآن کی کلاس لگا کر۔ مسجد کو آباد کیا جائے گا جب آپ اس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اس میں بیٹھ کے اللہ کی تلاوت کریں گے، اس میں بیٹھ کے درس قرآن سنیں گے، اس میں بیٹھ کے درس حدیث سنیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت روز قیامت سایہ دے گا، اپنے سائے میں جگہ دے گا جب اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا ذاتی سایہ ہوگا؟ جی، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ بالکل صحیح جواب ہے آپ کا۔ اور اس امر کی تائید دیگر احادیث سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من انذر معصرا او وضع له اظلہ اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اگر کسی نے آپ سے قرض لیا ہے اور اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، قرض لیا تھا 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، آپ اسے مزید مہلت دے دیں یا اس کا قرضہ معاف کر دیں، اللہ رب العزت روز قیامت آپ کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ میرا اور آپ کا سوال کیا ہوتا ہے؟ جی مولوی صاحب، میں نے جب قرضہ دیا تھا 1 لاکھ روپیہ، آج سے سال پہلے، تب 1 لاکھ روپیہ کی قیمت یہ تھی، اس سے سونا اتنا آتا تھا، اب قیمتیں گر چکی ہیں، اب کیا میں 1 لاکھ ہی واپس لوں؟ میرا حق بنتا ہے نا کہ اب میں 1,05,000 روپیہ واپس لوں۔ جی آپ کا حق بنتا ہے، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس حق کو سود، اس حق کو سود کہتے ہیں۔ تو آپ کی مرضی ہے کہ سود دنیا میں لے لیں یا آخرت میں لے لیں۔ آخرت میں لیں گے تو کیا سود ہے؟ صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ، مثال میری طرف سے ہے، 1 مہینے کے لیے،
اور قرضہ دیا کتنا آپ نے؟ 1 لاکھ روپیہ. کتنے دن ہو گیا ٹوٹل؟ 30 دن. تو روزانہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب فری میں مل رہا ہے. 30 دنوں میں کتنا ثواب کما لیا آپ نے؟ 30 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب کما لیا. اور اگر مزید آپ 1 مہینے کی مہلت دیتے ہیں تو اب آپ کا ثواب ڈبل ہو گیا. سود چاہتے ہیں نا آپ؟ اب کیا ہو گیا؟ ثواب ڈبل ہو گیا. اب روزانہ 2 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا آپ کو. اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو چاہیے کہ ایسے شریف لوگوں کو تلاش کریں جن کو قرضے کی ضرورت ہے اور واپس بھی کرنے والے ہوں. آپ خود ان کو قرضہ دیں تاکہ آپ کو یہ ثواب ملے. تو یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جو سایہ روز قیامت ملے گا وہ اللہ کا ذاتی سایہ نہیں بلکہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے. تو فرمایا 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا. ان میں سے ایک کون؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وہ آدمی جس کا دل مساجد میں اٹکا رہتا ہے. بیٹھا دکان میں ہے، بیٹھا فیکٹری میں ہے، لیکن دل کہاں پہ ہے؟ مسجد میں. کب اذان ہوگی، کب مسجد میں جاؤں گا، کب وضو کروں گا، کب اللہ سے مناجات کرنے کا موقع ملے گا، کب اللہ سے سرگوشیاں کرنے کا موقع ملے گا. یہ وہ ہے جس کو روز قیامت اللہ نے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینی ہے. میں اور آپ ان میں سے ہیں؟ نہیں، میں اور آپ ان میں سے نہیں ہیں. میں اور آپ ان میں سے ہیں؟ میں اور آپ ان میں سے ہیں کہ جن کا مسجد میں دل نہیں لگتا. ٹائم دیکھتے ہیں کب خطبہ ختم ہوگا، کب نماز ختم ہوگی، کب بچوں کے پاس پہنچوں گا، کب دکان پہ پہنچوں گا، کب فیکٹری پہ پہنچوں گا. میں اور آپ ان میں سے ہیں. تو خوشخبری ان کے لیے ہے جن کا دل کہاں لگتا ہے؟ مسجد میں، جنہیں مسجد میں سکون ملتا ہے. میرے بھائی اگر آپ کے دل کو مسجد میں سکون نہیں ملتا تو اس دل کی مرمت کروائیں. کیا لفظ بولتے ہیں جی؟ ریپیرنگ کروائیں اس کی. یہ خراب ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے، یا شاید مردہ ہو چکا ہے. یہ زندہ کیسے ہوگا؟ اس کو قرآن کے ساتھ آباد کریں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے قرآن کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے. اسی لیے قرآن کو روح کہا گیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. قرآن کو روح کیوں کہا گیا؟ علماء کرام کہتے ہیں اس لیے کہ جیسے ہم روح کے بغیر مردہ ہیں، روح جسم میں رہتی ہے تو زندگی رہتی ہے، روح نکل جائے تو انسان مردہ ہے. یہی صورتحال قرآن کی ہے. قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو زندگی ملتی ہے، اللہ کے ذکر کے ذریعے ہمارے دلوں کو زندگی ملتی ہے. تو میرے بھائی آپ کو ان میں سے ہونا چاہیے جن کا دل مسجد میں لگتا ہے، جن کو مسجد میں سکون ملتا ہے. تو یہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، جو مساجد کی ٹینشن لیتے ہیں، مساجد کی فکر کرتے ہیں. بجلی کا بل ادا کرنا ہے، مولوی صاحب کتنا بل آیا ہے؟ مولوی صاحب یہ پنکھا خراب ہے، میں لگوا دوں. چٹائی کی ضرورت ہے، مجھے موقع دیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے مساجد پہ خرچ کرنے کی، مولوی صاحب سے رابطہ رکھتے ہیں اس لیے کہ مولوی صاحب ہمیں موقع دیں تاکہ ہم مسجد پہ خرچ کر سکیں. اور کچھ میرے بھائی میری طرح کے وہ ہوتے ہیں جنہیں خرچ نہیں کرنا ہوتا، جنہوں نے مولوی صاحب کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، مولوی صاحب کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، مولوی صاحب کے لیے وہ کیمرے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو مولوی صاحب یہ پیسے کہاں گئے؟ حساب کتاب وہ دور بیٹھے مکمل کرتے رہتے ہیں مولوی صاحب کا. یہ میرے جیسے بد نصیب ہیں. اور ایک رویہ وہ ہے جو پہلے میں نے بتایا، خدمت کی تلاش میں رہتے ہیں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی چیز مسجد پہ لگانے کا موقع ملے تاکہ یہ چیز میرے لیے، میرے والد صاحب کے لیے، میری والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو میرے بھائیوں مساجد کو آباد کرنا چاہیے اور مساجد سے کام لینا چاہیے. سب سے پہلے کس چیز کا؟ توحید کا. مسجد کا مین مقصد کیا ہے؟ توحید.
توحید وہ چیز ہے جس کی خاطر اللہ نے مجھ اور آپ کو پیدا کیا ہے. کیوں جی؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا انسانوں کو؟ اللہ نے پیدا کیا ہے انسانوں کو اپنی توحید کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ قرآن سے میں بتا رہا ہوں، سورہ ذاریات 27واں سپارہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت عظیم ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، ہم سب کے محبوب ہیں، آپ سے محبت دین اور ایمان ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ کہنا کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے آپ کی خاطر، یہ کسی قرآن کی آیت میں نہیں آیا، یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا. قرآن میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بلکہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی اسی مقصد کے لیے. کس مقصد کے لیے؟ کہ لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بھائیو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، مسجد آپ کی نہیں ہے، مسجد کسی اور کی نہیں ہے، مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اس مسجد میں جب بھی پکارنا ہے مدد کے لیے تو اللہ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس دعا میں اس پکار میں شریک نہیں کرنا. یعنی کہ مسجد سے نعرہ لگے تو یہ لگے یا اللہ مدد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے رسول، ہمارے پیشوا، ہمارے مقتدا، تمام نبیوں کے سردار. روز قیامت انشاءاللہ حوض کوثر آپ کا، روز قیامت شفاعت کرنے والے آپ، روز قیامت حمد کا جھنڈا آپ کے پاس ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. لیکن میرے بھائیو آپ کو بھی مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے. یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا، مشکل اوقات میں صرف ایک اللہ کو پکارا جائے گا، کیونکہ دعا عبادت ہے. یہ کس نے بتایا کہ دعا عبادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا عبادت ہے. جب ہم نے مان لیا کہ دعا عبادت ہے تو پھر میرے بھائیو یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک نہیں کیا جائے گا. الیس اللہ بکاف عبدا. یقین رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے تنہا کافی ہے. میرے بھائیو مساجد سے توحید کا پیغام ملنا چاہیے. آج وہ جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، خود ان کے عقائد کی اصلاح کی ضرورت ہے. میرے بھائیو وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے بھی کئی لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو توحید کے اوپر بہت زیادہ زور دینا چاہیے، اور یہ مساجد بنانے کا مین مقصد ہے. آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کسی مقصد کے لیے، کسی مہم کے لیے، اور وہ گرفتار کر کے لائے بنو حنیفہ کے ایک سردار کو. کیا نام تھا جی ان کا؟ سمامہ بن اسال، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ان کو مسجد میں لا کر باندھ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، جی ہاں ہو سکتا ہے. کافروں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، آپ کی مسجد میں آ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہماری مسجد میں آ کے آپ اپنے طریقے کے مطابق جس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کریں، یہ نہیں کہنا. مسجد میں آ سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کو مسجد میں رہائش دے دیں کسی وجہ سے، جب پریشان ہو ایک رات کے لیے 2 راتوں کے لیے، کوئی عرض نہیں ہے. سمامہ بن اسال کو مسجد میں ٹھہرایا گیا ہے، مسجد میں قید کیا گیا ہے.
مسجد سے جیل کا کام لیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثمامہ کے پاس سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں ثمامہ کیا صورتحال ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ قتل کریں گے تو اسے قتل کریں گے جو قتل والا ہے۔ اس کے دو مطلب بیان کیے علماء کرام نے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے قتل کریں گے تو میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، بدلہ لیا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اگر مجھے قتل کیا جائے گا تو کوئی بات نہیں، میں پہلے قتل کر چکا ہوں، اس کی مجھے سزا ملے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا لیکن اگر آپ میرے اوپر احسان کریں گے تو احسان اس پہ کریں گے جو احسان کی قدر کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن آ کے پھر یہی سوال کیا، اس کا یہی جواب تھا۔ تیسرے دن پھر سوال کیا، اس کا یہی جواب تھا۔ پھر آپ نے کہا ثمامہ کو آزاد کر دو، اس کی زنجیریں کھول دو۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ زنجیریں پہلے دن کیوں نہیں کھولی گئیں؟ جی میرے بھائیوں، ذرا میری مدد کریں اس معاملے میں، تاکہ ثمامہ مسجد میں رہے، مسجد میں مسلمانوں کی عبادت دیکھے، مسلمانوں کا سلوک دیکھے، مسلمانوں کا اخلاق دیکھے، اسلام کی تعلیمات اس کے ذہن تک پہنچیں۔ 3 دن تک یہ معاملہ ہوتا رہا، اس کے بعد اس کو آزادی دے دی گئی۔ اب 3 دن وہ دیکھ رہا ہے مسلمان کیسے عبادت کرتے ہیں۔ اس دوران معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام نے کتنی بار کئی احادیث بیان کی ہوں گی، قرآن کی کئی آیتیں پڑھی ہوں گی، نماز کے دوران تلاوت کی ہوگی، نماز کے علاوہ تلاوت کی ہوگی۔ ان تمام چیزوں نے اس پہ اثر ڈالا ہے، آزاد ہو کر گیا ہے، غسل کر کے واپس آیا ہے، اور مسجد میں داخل ہو کے کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے مسجد کا کام، یہ ہے مسجد کا پیغام۔ مسجد سے ہم نے کیا کام لینا ہے میرے بھائی؟ ایک اور حدیث امام مسلم روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کہاں جی؟ مسجد میں۔ آج اگر کوئی ایسا کام کرے زندہ واپس جائے گا؟ جی صحابہ کرام اس سے کہہ رہے مہ اوئے رک جا رک جا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسے مت روکو، وہ پیشاب کر رہا ہے، اب اس کو کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ علیہ السلام نے اسے بلایا، اور کتنے تھپڑ مارے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا کہ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، کہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ ان میں پیشاب کیا جائے، ان میں پخانہ کیا جائے۔ انما هي لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ ہے مسجد کا کام۔ فرمایا مساجد بنائی گئی ہیں اس لیے تاکہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور تاکہ ان میں نمازیں پڑھی جائیں، اور تاکہ ان میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ یہ ہے میرے بھائیوں مساجد کا کام۔ مساجد سے یہی کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے پانی کا ڈول منگوایا، اور جہاں پہ پیشاب کیا گیا تھا وہاں پہ اس کو بہا دیا گیا۔ میرے بھائیوں مساجد سے اللہ کے ذکر کا کام لیا جائے، یہاں پہ ہر وقت اللہ کا نام بلند ہوتا رہے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے، درس قرآن ہو رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، درس حدیث ہو رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، یقین جانیے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ درود شریف بھی میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے، اللہ سے درخواست ہے۔ اللہم صلی علی محمد
اے اللہ ہمارے نبی کی شان بلند فرما، آپ کے درجات بلند فرما، آپ کا مقام و مرتبہ بلند فرما، آپ کا ذکر خیر اپنے مقدس فرشتوں میں فرما۔ یہ بھی دعا ہے اللہ رب العزت سے۔ تو میرے بھائیو، اس کام کے لیے مساجد بنائی جائیں اور مساجد کو ان چیزوں کے ذریعے آباد کیا جائے، اور اس آباد کاری میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے، آپ کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ نئی مسجد ہے، ہر آدمی مولوی صاحب سے یہ پوچھے کہ مولانا صاحب، شیخ صاحب بتائیے میں اس مسجد کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میری ڈیوٹی لگائیے، مجھے میری ذمہ داری بتائیے، میں مسجد کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں مسجد کا نوکر خادم بننے کے لیے حاضر ہوں اور اسے اپنا اعزاز سمجھوں گا۔ تو میرے بھائیوں، کسی نہ کسی مسجد کے ساتھ جڑ جائیے اور مسجدوں کے خادم بن جائیے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ سعودی حکمران، ان کا لقب کیا ہوتا ہے جی؟ خادم الحرمین شریفین۔ مجھے پتا ہے آپ کے ذہنوں میں کافی اشکالات ہیں سعودی حکمرانوں کے تعلق سے۔ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے میں محسوس کرتا تھا کہ اہل توحید سعودیہ والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون؟ باقیوں کو چھوڑیے، میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ اہل توحید کو، اہل حدیث کو۔ معلوم نہیں یہ پروپیگنڈے سے کیوں متاثر ہو جاتے ہیں۔ کوئی نعرہ لگا دے امریکہ کے خلاف اور کچھ بھی نہ کرے، وہ کیا ہو گیا؟ ہیرو۔ وہ کیا ہو گیا؟ ہیرو۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں نعرہ ہی سن رہے ہیں، اور جو کوئی خاموشی سے توحید کی خدمت کرے، قرآن کی خدمت کرے، مسجد نبوی کی خدمت کرے، مسجد حرام کی خدمت کرے، آپ کے ملک کی خدمت کرے، جب جنگی صورتحال پیدا ہو آپ کی مدد کے لیے آئے، آپ سے تعاون کرے، مالی مدد بھی کرے، عقیدے کے لحاظ سے بھی مدد کرے، اس پہ ہم مطمئن نہیں ہیں، اس پہ ہم راضی نہیں ہیں۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اپنا لقب کیا رکھا ہوا ہے؟ خادم حرمین شریفین۔ آپ بھی کسی مسجد کے خادم بن جائیں، آپ بھی کسی مسجد کے نوکر بن جائیں، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے عزت دے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان احباب کو، ان دوستوں کو، ان علماء کو، ان اصحاب خیر کو، جنہوں نے یہاں پہ مسجد بنانے کے بارے میں سوچا، مشورے کیے، میٹنگیں کی، وقت دیا، پیسہ صرف کیا، نگرانی کرتے رہے، کسی بھی طریقے سے مسجد کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی کوششوں محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محنتیں بار بار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ ہم ایک مسجد بنا کر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ ہم میں مزید شوق پیدا ہو کہ اب ایک اور مسجد بنانی ہے، اب فلاں محلے میں بنانی ہے، اب فلاں محلے میں بنانی ہے، اب فلاں محلے میں بنانی ہے۔ مسجدیں بناتے بناتے اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے، پیغام اس حال میں آئے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو اور ہم اللہ پہ راضی ہوں، اور 10-15 مسجدیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن چکی ہوں، جن سے مسلسل ثواب ہماری قبروں میں ہم تک پہنچتا رہے، جن کی وجہ سے ہماری قبریں ٹھنڈی ہوتی رہیں، جن کی وجہ سے ہماری قبروں میں روشنی پیدا ہوتی رہے، تاریکی غیب رہے۔ یا اللہ یہ نیکیاں اور یہ کافیاں قبول فرما۔ اللہ جزائے خیر دے سید عتیق الرحمان شاہ صاحب اور ان کے صاحبزادے اسامہ عتیق صاحب کو، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے چند کلمات کہہ سکوں اور یہ شرف حاصل کر سکوں کہ جس مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے اس کی افتتاحی تقریب کا میں بھی حصہ بن گیا۔ شاید آپ کے ساتھ ساتھ میرا یہ آنا میرے کام آ جائے اور ہم سب کے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو جزائے خیر دے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے بھی مسلمان مریض ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم ان کے معاملے میں یقیناً غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ان کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ لینا۔ یا اللہ ہم دعائیں کر رہے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ یا اللہ دعائیں کرنے کے معاملے میں بھی سستی کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے، یا اللہ ان پہ راضی ہو جا،
یا اللہ ان میں سے جو شہید ہو چکے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو عافیت دے، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ظالموں کا ساتھ دینے والوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔